آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارکہ سے 1000 سال پہلے، میں نے خود پہلی دفعہ سنا ہے، مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا مضمون یہ، میں نے 2 مفتیوں سے اس کو پکا کیا، اس کے بعد بیان کر رہا ہوں، مجھے بات سمجھ میں نہیں آئی کہ بھئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے پہلے 1000 سال پہلے یہ بات کبھی سنا ہی نہیں بات کو، وہ تو ہماری غلطی ہے نہیں سنا، لیکن دل تڑپ کے رہ گیا کہ ہے تو مزیدار بات، لیکن بیان نہیں کروں گا جب تک میں پکا نہ کر لوں۔ 2 مفتیوں سے، دارالفتاء والے مفتیوں سے پوچھا الحمدللہ، ایک عالم سے پوچھا، حافظ ڈاکٹر شفقت میاں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت حضرت مولانا ادریس کاندلوی رحمۃ اللہ علیہ اس میں سے نکال کر دکھایا، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 446۔ یہ ضرور بتاؤں گا کہ دل کو تھام کر سننا ہے، ایسے سرسری نہیں گزارنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارکہ سے 1000 سال بیشتر 1000 سال پہلے یمن کا ایک بادشاہ گزرا جس کا نام متبع ہمیری تھا۔ ایک مرتبہ وہ اپنی سلطنت کے دورے کو نکلا اور 12,000 علماء اور حکماء، حکیم 12,000 اور علماء، 1000 سال پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے، نبوت سے پہلے نہیں، پیدائش سے پہلے 1,32,000 سوار، 1,13,000 پیدل اپنے ہمراہ لیے ہوئے اس شان سے نکلا۔ کیا متبع ہے نا تبا، یہی نا الحمدللہ کھٹک ہو رہی تھی، تبا ہمیری، تبا وہ میم میں سمجھ رہا تھا اس لیے بار بار گڑبڑ ہو رہی تھی، اس کو تھوڑا بڑا بھی لکھ دیجیے گا آگے، بعد میں ابھی نہیں، اب تو میں نے الحمدللہ پوچھ لیا اللہ کے کرم سے۔ تو تبا جو تھا اس کے ساتھ 1,32,000 سوار، 1,13,000 پیادہ اپنے ہمراہ لیے ہوئے، اس شان سے نکلا کہ جہاں بھی پہنچتا اس کی شان و شوکت شاہد دیکھ کر مخلوق خدا چاروں طرف نظاروں کو جمع ہو جاتی تھی۔ یہ بادشاہ جب دورہ کرتا ہوا مکہ معظمہ پہنچا تو اہل مکہ سے کوئی اسے دیکھنے نہ آیا۔ بادشاہ حیران ہوا اور اپنے وزیر سے اس کی وجہ پوچھی تو اس نے بتایا کہ اس شہر میں ایک گھر ہے جسے بیت اللہ کہتے ہیں، اللہ کا گھر ہے، اس کی اور اس کے خادموں کی جو یہاں کے باشندے ہیں تمام لوگ بے حد تعظیم اور عزت کرتے ہیں، اور جتنا آپ کا لشکر ہے اس سے کہیں زیادہ دور اور نزدیک کے لوگ اس گھر کی زیارت کو آتے ہیں۔ 1000 سال پہلے جتنا تمہارا لشکر ہے نا اس سے زیادہ لوگ زیارت کے لیے آتے ہیں وہاں، اور یہاں کے باشندوں کی خدمت کر کے چلے جاتے ہیں۔ پھر آپ کا لشکر ان کے خیال میں کیوں آئے؟ اللہ کے گھر کے خادم ہے نا بھائی پرائم منسٹر پریزیڈنٹ ہاؤس میں جو چپراسی ہو، اور یہاں اللہ کے گھر سارے دنیا کا مرکز، یہ سن کر بادشاہ کو غصہ آیا۔ بادشاہ تبا جو تھا اس کو غصہ آ گیا اور قسم کھا کر کہنے لگا میں اس گھر کو کھدوا دوں گا، خانہ کعبہ کو، اور یہاں کے باشندوں کو قتل کروا دوں گا۔ یہ کہنا تھا کہ بادشاہ کے ناک، منہ اور آنکھوں سے خون بہنا شروع ہو گیا۔ یہ جو ہم سمجھتے ہیں نا جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی ہے، ہم سمجھتے ہیں ان کو کچھ نہیں ہو رہا، خدا کی قسم نہ ان کو موت آ رہی ہے نہ ان کو حیات آ رہی ہے، دوزخ کا عذاب یہیں ان کو چڑھا ہوا ہے، لا یموت فیہا ولا یحیا، ایسا عذاب ہوتا ہے۔ اتنا ارادہ کیا کہ ناک، منہ اور کان سے خون بہنے لگا اور ایسا بدبودار مادہ بہنے لگا کہ اس کے پاس بیٹھنے کی بھی طاقت نہ رہی۔ اس مرض کا علاج کیا گیا مگر افاقہ نہ ہوا۔ شام کے وقت بادشاہ ہی علماء میں سے ایک عالم ربانی تشریف لائے اور نبض دیکھ کر فرمایا، عالم ربانی نے، اس وقت کے عالم نے نبض دیکھ کر فرمایا کہ مرض آسمانی اور علاج زمین کا ہو رہا ہے۔ یہ جو جاتے ہیں نا حج عمرے پر وہ غور کریں گے تو ابابیل اتنے چھوٹے نظر آئیں گے، آپ پوچھیں گے یہ کیا ہے، وہ کہیں گے یہ ابابیل ہے، اور اس ابابیل کے منہ کے اندر اتنا ذرہ جتنا، یہ اللہ نے اس کو بھیجا لشکر کو۔ جب یہ ہاتھیوں کا جھنڈ دیکھا تو ابو طالب نے وہ خانہ کعبہ کو شہید کرنے آیا تھا بدبخت۔ جب خواجہ ابو طالب نے کہا کہ سب لوگ مکہ شریف خالی کرو اور جو ہے وہ سب پہاڑوں پر چلے جاؤ، اتنا بڑا لشکر کبھی آتی دیکھے ہی نہیں، اور خود چلا گیا۔ ابراہ نے دیکھا کہ سردار ہے، پوچھا کہ سردار ہے یہاں کا، اپنے ساتھ بٹھا لیا، تجید فرمائی کیا کام ہے؟ کہ آپ کی تمہاری فوج نے میرے اونٹ چرا لیے ہیں، میرے اونٹ قبضہ کر لیے، میرے اونٹ واپس دو۔ ابراہ پریشان ہو گیا، کہ میں تو سمجھا تھا آپ مجھ سے منت کریں گے، اے میاں، اے بھائی
اے چنو ادھر دیکھنا، ادھر کیا دیکھتا ہے بھائی؟ افسوس ہے آج حضرت نے اتنی ڈانٹ لگائی ہے بیان کے اندر، پرانے بیان میں ادھر ادھر دیکھنے والے پر ایسی ڈانٹ لگائی ہے کہ شیخ کے دل کو چیر کے رکھ دیا. اور مضمون کیسا بیان ہو رہا ہے؟ ادھر دیکھ رہے ہو تو دل کہیں اور ہے جب ادھر دیکھ رہے ہو نا. ایسا عجیب و غریب مضمون. ایٹم بم یہیں سے بنا ہے، یہ بھی جا کے پتا کر لو. تو ابراہ نے کہا عجیب بات ہے، میں تو سوچ رہا تھا کہ آپ مجھ سے کہیں گے کہ میں خانہ کعبہ کو شہید نہ کروں، اور آپ اپنے اونٹ مانگ رہے ہیں. کہ اونٹ میرے ہیں، وہ لینے آیا ہوں. کعبہ جس کا گھر ہے وہ اپنے گھر کی حفاظت کرنا خود جانتا ہے. آپ صلی اللہ تعالی وسلم سب سے بڑھ کر بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر. اللہ کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. کعبہ تو اللہ کا گھر ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو گھر والے کے پیارے ہیں. یہ گستاخی کیوں کرتے ہیں اس پر الگ انشاءاللہ بیان کروں گا. ہمیں گھبرانی کوئی بات نہیں. جس رب کے وہ پیارے ہیں، وہ پیارا رب ان کو تباہ و برباد کرنے پر قدرت رکھ رہا ہے، تباہ و برباد ہو رہے ہیں. ان گدوں کو یہ نہیں پتا کہ جب وہ گستاخیاں کمینہ پن کرتے ہیں، لوگ قرآن پاک پڑھتے ہیں، انگریزی وغیرہ میں ٹرانسلیشن پڑھتے ہیں اور مسلمان ہو جاتے ہیں. ان بدبختوں سے پوچھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہارے لیے کیا کیا ایسا جو تمہیں اتنی تکلیف ہو رہی ہے؟ وہ تو رحمت للعالمین ہے. ارے بدبختوں تمہارے بھی حقوق دے دیا مسلمانوں کو، اور ہمارے کسی ایک مسلمان کے بارے میں کوئی ثابت کر دے. ہو ہی نہیں سکتا کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام میں سے کسی کے بارے میں لفظ کہہ دیا ہو گئی. ان کی بدبختی ہے. ہم پریشان نہ ہو، بائیکاٹ تو ایسا کریں. میرے ایک دوست ہیں، ان کے والد صاحب کا کاروبار ہے فروٹ کا. پاکستان میں ٹرافی لی انہوں نے کینو کے ایکسپورٹ پر. ان کا کل فون آیا کہ شیخ وہ ہمارے پاس کولڈ اسٹوریج میں جگہ ہے نہیں اتنی، اور جو شپنگ لائن ہے اس کے اندر کنٹینر کی شارٹیج ہو گئی ہے، اور دوسری شپنگ لائن فرانس کی ہے، اور بہت بڑے نقصان کا خطرہ ہے. اب سمجھ میں نہیں آ رہا کیا کروں میں. مجھے بھی سمجھ میں نہیں آیا کیا کروں. میں نے کہا مفتی صاحب سے پوچھ لیں. تو انہوں نے جو بات سنائی نا، ایمان تازہ ہو گیا، آنسو نکل ہے. میں ان کے والد صاحب کی وجہ سے پریشان تھا کہ پتہ نہیں ان کے والد صاحب کیا کہیں. کا بابا نے کہا کہ مجھے لاکھوں لاکھوں روپے نقصان قبول ہے، لیکن میں فرانس کی شپنگ لائن کا کنٹینر لینے کے لیے تیار نہیں ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت تو جان مانگتی ہے. یہ مال بھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اللہ نے دیا ہے، اور اللہ نے دیا ہے وہ اللہ اور دے دے گا. ہمارے پاس کتنا کام تھا جو اللہ نے اتنا بڑھا دیا. خبردار جیسا بھی ہو فکر نہیں ہے، لیکن اب فرانس کے کنٹینر صرف 3 دن کے لیے بائیکاٹ نہیں ہے، 10 دن کے لیے بائیکاٹ نہیں ہے. ہمارے دوست دبئی میں تھے پرسوں، کیرفور یا کارفور جو بھی بولتے ہیں، کارفور یا کیرفور میں انہوں نے اچھی خاصی خریداری کی دبئی میں. کل نماز پڑھنے آئے، خیال آیا کہ تو فرانس کا ہے. اپنے اسٹاف کو بھیجا کہ یہ سارا سامان واپس کر رہا ہوں. تھوکتے بھی نہیں فرانس پر الحمدللہ. سارا سامان واپس کر دیا اللہ تعالیٰ کی رحمت سے. یہ ہونا چاہیے. ہم جان دینے کے لیے تیار بیٹھے ہیں. اے نگت نہ چھیڑ تجھے اٹکیلیاں سوجی ہیں، ہم جان دینے کے لیے تیار بیٹھے ہیں. اب غور سے سننا آگے. تو عبد المطلب چلے گئے، اللہ تعالیٰ نے ابابیل کو بھیج دیا. چھوٹی کنکری اس کے منہ میں سر پر گرتی تھی اور ہاتھی کے ساتھ بھوسا ہو جاتی تھی. وہ اللہ تعالیٰ تھے، ہیں اور ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. جناب اب آگے سنیے. کیا عالم نے کہا نبض دیکھ کر کے عذاب یعنی بیماری آسمانی، یعنی عذاب آسمانی اور علاج کر رہے ہیں دنیا کا. اے بادشاہ، آپ نے اگر کوئی بری نیت کی ہے تو فوراً اس سے توبہ کریں. بادشاہ نے دل میں بیت اللہ شریف اور خدام کعبہ کے متعلق اپنے ارادے سے توبہ کی. توبہ کرتے ہی وہ خون اور وہ مادہ بہنا بند ہو گیا، بدبو ختم ہو گئی، اور صحت کی خوشی میں اس نے بیت اللہ شریف کو ریشمی غلاف چڑھا دیا. اور ہر شخص کے ہر باشندے کو 7 اشرفیاں گولڈ بارز 7 دی، اور 7 ریشمی جوڑے عنایت کے فرمائے. اس وقت ریشم کی بات اور تھی، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات اور ہے. وہ اس میں تو ریشم منع ہو گیا. آگے جو حالات آئیں گے نا تو دل دھڑکنا بند نہ ہو جائے. پہلے بتا دیتا ہوں. 7 ریشمی جوڑے نظر کیے، پھر یہاں سے چل کر مدینہ شریف پہنچا. ماشاء اللہ 1 لاکھ لشکر، 2 لاکھ لشکر مدینہ شریف پہنچا. ساتھ میں علماء ساتھ ہوتے تھے. علماء جو آسمانی کتابوں کے عالم تھے. قرآن شریف تو بعد میں آیا. وہاں کی مٹی کو سونگا اور کنکریوں کو دیکھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت گاہ کی جو علامتیں انہوں نے پڑھی تھیں ان کے مطابق اس زمین کو پایا.
تو جتنے علماء تھے سب نے عہد کر لیا کہ ہم یہاں ہی مر جائیں گے مگر اس سرزمین کو نہ چھوڑیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے 1000 سال پہلے اگر ہماری قسمت نے یاوری کی تو کبھی نہ کبھی آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں گے, ہمیں بھی زیارت کا شرف حاصل ہو جائے گا, ورنہ ہماری قبروں پر تو ضرور کبھی نہ کبھی ان کے جوتیوں کی مقدس خاک اڑ کر پہنچ جائے گی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو ایسی محبت ہونی چاہیے, ہر سنت پر جان دے دے, اللہ کو ناراض نہ کریں. 1000 سال پہلے انہوں نے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا بھی نہیں, دیکھا تو ہم نے بھی نہیں, لیکن ہمارے پاس تو پتہ نہیں کتنی نشانیاں ہیں. ہم تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو کیا صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کی محبت کو اپنا ایمان سمجھتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر اشارے پر صحابہ نے جانیں دیتی, ہماری جانیں کون لے گا بھائی؟ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ کو کی طرح ہمارے کو کون کوئلوں پر لٹائے گا, لٹائے گا, کون سے پتھر رکھے گا؟ مکہ شریف کی گرمی, آگ اور اوپر سے پتھر, اور نعرے لگا رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی محبت میں. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے گزرے, فرمایا بھائی یہ اس وقت موقع نہیں ہے, آپ کو اتنی تکلیف دے رہا ہے, ابھی آپ کچھ نہ بولیں. جب حضرت ابو بکر صدیق ہٹ گئے تو پھر دوبارہ اللہ کی محبت کی آوازیں لگ رہی ہیں. اے بلال کیا کر رہے ہو؟ کہا میرے بس میں ہی نہیں. آج ایک نظر کی حفاظت ہم سے نہیں ہوتی, بیانات سن لیں, ایک نظر کی حفاظت ہوگی پتہ نہیں کتنے گناہوں سے ہم بچ جائیں گے. کیا جملے, پورے یہی جملے لکھے ہوئے ہیں کتابوں میں. جب آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں گے ہمیں بھی زیارت کا شرف حاصل ہو جائے گا, ورنہ ہماری قبروں پر تو ضرور کبھی نہ کبھی ان کے جوتیوں کی مقدس خاک اڑ کر پڑ جائے گی, جو ہماری نجات کے لیے کافی ہو جائے گی. دیکھیں علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے, غور سے سننا, کہ اللہ والوں کے جوتوں سے جو خاک کے ذرے لگے ہیں وہ شاہوں کے تاجوں کے موتیوں سے افضل ہیں. تو پھر صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کی نالین مبارک, جوتے مبارک, پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نالین مبارک سے جو خاک کا ذرہ لگے وہ کیا ہے بھائی؟ اب سنیے آگے. یہ سن کر بادشاہ نے ان علماء کے واسطے 400 مکان بنوائے مدینہ شریف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے سے پہلے. آگے سننا, دل کی دھڑکن کا خیال رکھنا. اور اس بڑے عالم ربانی کے مکان کے پاس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر ایک 2 منزلہ عمدہ مکان تعمیر کروایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لانے سے 1000 سال پہلے 2 منزلہ مکان بنایا اور وصیت کر دی کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو یہ مکان آپ کی آرام گاہ ہو. اور ان 400 علماء کی کافی مالی امداد بھی کی اور کہا تم ہمیشہ یہیں رہو. پھر اس بڑے عالم ربانی کو خط لکھ دیا, طبا نے, بادشاہ نے خط لکھ کر دیا عالم ربانی کو اور کہا کہ میرا یہ خط اس آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں پیش کر دینا. اگر زندگی بھر تمہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کا موقع نہ ملے تو اپنی اولاد کو وصیت کر دینا کہ نسل در نسل میرا یہ خط محفوظ رکھیں حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا جائے. یہ کہہ کر بادشاہ وہاں سے چل دیا. وہ خط آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں 1000 کچھ سو سال کے بعد پیش ہوا. ابھی تو سنو نا, ابھی تو دھڑکن تیز ہوئی ہے نا, ابھی آگے بھی تو سنیں بھائی. اور یہ دعا بھی کر لیں, میں بھی دعا کر لوں کہ اللہ اس بات کو دل میں ایسا اتار دے کہ میں جان دے دوں, آج کے بعد آپ کو ناراض نہ کروں, میں جان دے دوں لیکن علماء سے پوچھ کر ہر کام سنت کے مطابق کروں کہ آپ خوش, آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوش. اے اللہ مجھے ہم سب کو ایسا نیک بنا دے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب قیامت کے دن ہمیں دیکھیں تو خوش ہو کے فرمائے کہ میرا امت ہی آ رہا ہے جس نے مجھے بلایا نہیں. جو قبر میں نیک اعمال پہنچیں گے نا تو اللہ تعالیٰ فرشتہ کہے گا اللہ تعالیٰ نے یہ نیک اعمال تمہارے ساتھ جانے کیونکہ تم ستائے گئے, پریشان کیے گئے. اب یہ نہ ہو کہ قبر میں کیا ہوگا, تو یہ نماز روزہ وغیرہ سب تمہارے قبر میں نیکیاں کام آئیں گی. اچھے اخلاق ماں باپ کے ساتھ, بیوی پر ظلم نہ کرنا, بیوی کا شوہر سے محبت کرنا, لڑائی جھگڑے نہ کرنا, جائز بات میں اطاعت کرنا. یہ خط آپ صلی اللہ علیہ وسلم خدمت اقدس میں 1000 سال بعد پیش ہوا. کیسے ہوا اور خط میں کیا لکھا تھا پڑھیے اور عظمت رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کی شان دیکھیے. ہے جی, شاہ یمن کا یہ خط نسلاً بعد نسلاً ان 400 علماء کے اندر حضر جان کی حیثیت سے محفوظ چلا آیا, یہاں تک کہ 1000 سال کا عرصہ گزر گیا. ان علماء کی اولاد اس کثرت سے بڑھی کہ مدینے کی آبادی میں کئی گنا اضافہ ہو گیا. یہ خط دست بدست ماں وصیت کے اس بڑے عالم ربانی کی اولاد میں سے
حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچا. کہاں یہ شیکسپیئر اور کہاں یہ ناول اور فلمیں اور کہاں یہ ڈائجسٹ اور کہاں یہ باتیں کوئی جوڑ بھی دیتے ہوئے ڈر لگتا ہے کہ ناراضگی نہ ہو جائے. کہاں یہ گندی فلمیں اور فیس بک اور یوٹیوب، راتوں کو جاگنا دن کو سونا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ پاس پہنچا اور آپ نے وہ خط اپنے غلام خاص ابو لیلہ کے تحویل میں رکھا. اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ ہجرت فرمائی اور مدینہ کی الوداع گھاٹی سے آپ کی اونٹنی نمودار ہوئی اور مدینہ شریف کے خوش نصیب لوگ محبوب خدا کا استقبال کرنے چوک در چوک آ رہے تھے، اور کوئی اپنے مکانوں کو سجا رہا تھا، تو کوئی گلیوں اور سڑکوں کو صاف کر رہا تھا، کوئی دعوت کا انتظام کر رہا تھا، اور سب یہی کہہ رہے تھے کہ ہمارے گھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں. جو آپ کو پتا ہے پھر اونٹنی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اونٹنی کو چھوڑ دو، یہ اونٹنی اللہ کے حکم کے ساتھ کسی جگہ بیٹھے گی. تو جب اس وقت مدینہ شریف میں کوئی صفائی کر رہا ہے، کوئی خوشی کر رہا ہے، کوئی کیا کر رہا ہے، اور کوئی مہار پکڑ رہا تھا اونٹنی کی کہ ہمارے وہاں آ جائیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جوش کا یہ عالم تھا کہ بچیاں جمال نبوی کے دیکھنے کے لیے چھتوں پر چڑھی ہوئی. جوش کا یہ عالم تھا کہ بچیاں جمال نبوی کے دیکھنے کے لیے چھتوں پر چڑھی ہوئی تھیں اور یہ اشعار پڑھتی تھیں: طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی ایھا المبعوث فینا جئت بالامر المطاع. 14ویں رات کے چاند نے طلوع وادی الوداع سے ہم پر طلوع کیا. وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی، ہم پر اللہ کا شکر واجب ہے جب تک اللہ کو کوئی پکارنے والا باقی ہے. ایھا المبعوث فینا، اے وہ مبارک پاس، اے وہ مبارک ذات جو ہمیں پیغمبر بنا کر بھیجے گئے، اللہ کی طرف سے ایسے امور کو لے کر آئے جن کی اطاعت واجب ہے. سبحان اللہ. اور فرد مسرت سے ہر بڑے چھوٹے کے زبان پر یہ الفاظ تھے: جا نبی اللہ، جا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم، آئے اللہ کے نبی، آئے اللہ کے رسول. صحیح بخاری میں براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ سے منقول ہے کہ میں نے اہل مدینہ کو کسی چیز سے اتنا خوش ہوتے نہیں دیکھا جتنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف آوری سے خوش ہوتے دیکھا. ابو داؤد شریف میں کہ انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ شریف لائے تو حبشیوں نے آپ کی تشریف آوری کی مسرت میں نیزے بازی کے کرتب دکھائے. حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اللہ ہم سب کو معاف فرما دے، اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی کورونا کو، ڈینگی کو، سب بیماریوں کو ختم فرما دے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب کے مجھے اور جو دوست موجود ہیں موجود نہیں، جو بہو بیٹیاں موجود ہیں موجود نہیں، اے اللہ ہم سب مسلمانوں کو، ہماری اولاد اور قیامت تک کی ذریات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم صدقے ہیں. یا اللہ صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین، صحابیات رضی اللہ عنہ، اہل بیت رضوان اللہ علیہ مجمعین اور انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے مجھ سمیت ہم سب کو، ہماری قیامت تک کی اولاد کو اللہ والا بنا دے، ہر سنت پر عمل کرنے والا بنا دے. اور اللہ مجھ سمیت میرے گھر والے، میری اولاد جو موجود ہے موجود نہیں، ہم سب سے ہماری قیامت تک کی ذریات سے دین کا کام لے لے. اللہ اخلاص عطا فرما. اے اللہ ایسا ایمان دے دے کہ ہم گناہ چھوڑ دیں، ایسا ایمان دے دے کہ گناہ کرنے میں ہمیں اپنی موت نظر آئے. اے اللہ ہمیں پتا ہے ہمارا ایمان ہے کہ آپ نے نبوت کا دروازہ بند کر دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، اور ہمارا ایمان ہے کہ صدیقیت کا دروازہ آپ نے قرآن پاک کے حساب سے آپ نے صدیقین، شہداء، صالحین کی سرد قیامت تک کھلی ہوئی ہے. اے اللہ شہادت کی موت نصیب فرما اور مدینہ شریف میں مرنا مقدر فرما. اے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گستاخی تو دور کی بات ہے، اس کے تصور کرنے والے کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیں، انہیں سور اور کتا بنا دیں. اور اللہ ہم تو وہاں نہیں پہنچ سکتے لیکن آپ تو وہاں موجود ہیں. اللہ ہمیں ایسا ایمان دے دے کہ صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کی محبت میں جان دینے والے بن جائیں. حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ شریف میں رونق افروز ہوئے تو مدینہ کا ذرہ ذرہ روشن تھا. حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک صاحب ہے کہ حضرت یہ مدینہ شریف کا رومال ہے،
جو چوما اور آنکھوں سے لگا کر سر پر رکھا، وہ بیچارہ کوئی سادہ بیٹھا تھا کہ حضرت یہ چائنا کا رومال ہے. فرمایا مجھے پتا ہے چائنا کا رومال ہے میرے بھائی، لیکن مدینہ شریف سے آیا ہے، مدینہ شریف کی ہوا لگی ہوئی ہے، مدینہ شریف کی مٹی لگی ہوئی ہے. اے میرے بھائی، اے نوجوان، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ شریف میں داخل ہوتے تھے تو چادر مبارک کھول دیتے تھے کہ مدینہ شریف کی ہوا اور مٹی لگ جائے. جہاں جس جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے ہیں وہ زمین کا ٹکڑا ساتوں آسمان سے بڑھ کر، جنت سے بڑھ کر، کعبہ شریف سے بڑھ کر، عرش کرسی سے بڑھ کر وہ ٹکڑا ہے جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے ہیں. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے کیسے پیارے ہوں گے؟ ارادہ صرف ہو جائے. میں بھی ارادہ کرتا ہوں یا اللہ میں مر جاؤں گا آج کے بعد آپ کو ناراض نہیں کروں گا. ارادہ کرنے سے اللہ کی مدد آ جاتی ہے، کوئی دنیا نہیں چھوٹے گی اور آ جائے گی انشاءاللہ تعالی. یہ کیا فلموں اور تصور کریں، یہ تصور کریں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے ہیں، کیا معاملہ ہے. اب یہ تصور کی ایک بات اور بتا رہا ہوں. غرض یہ ناکہ اونٹنی مبارک اس شان سے آہستہ آہستہ چل رہی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اونٹنی پر سوار ہیں. یہ اونٹنی جنت میں جائے گی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کی برکت سے. حضور جنت میں جائے گا، چونٹی جنت میں جائے گی. اور سنیں غور کی بات، اور سنیں غور کی بات. اصحاب کہف، کاش ہم حضرت شیخ الاسلام حضرت مفتی تقی عثمانی کا آسان ترجمہ پڑھ لیں قرآن پاک کا. انگلش میں بھی آ گیا ہے، دا نوبل قرآن پاک اسلام سے آ گیا ہے. کتے اصحاب کہف کے ساتھ کتے ساتھ چلنے لگے. قرآن پاک کی بات ہے. قلب کاف لام با 30 نیکیاں مل رہی ہیں. ان کا ذکر قرآن پاک میں آ گیا. میں مفہوم عرض کروں گا. اصحاب کہف نوجوان تھے، ستائے گئے، مارنے کی پلاننگ بڑی تفصیل ہے. مولوی فرحان میاں کا اس میں درس قرآن بھی ہے بیٹے کا، وہ بھی مل سکتا ہے وہاں سے. ایمان تو تازہ ہوتا ہی ہے قرآن پاک کے ایک نقطے پر بھی، لیکن پتہ چلنا چاہیے ہے کیا معاملہ، کس طرح ستائے گئے. لیکن ڈرے نہیں، وہاں سے غار میں پناہ لینے گئے، کتے پیچھے پیچھے آ گیا. یہ کتا اللہ نے زبان دی کہ میں ویسا نہیں ہوتا، تم لوگوں کی حفاظت پر ہوں، جنت میں جائے گا. لوگ کہتے ہیں نیکوں کی صحبت سے کیا ہوتا ہے، حضور جنت میں جائے گا. جناب ہمارے دوست بیٹھے ہوئے ہیں سامنے، موقع ہوگا تو ان سے یہ اشعار پڑھوا لوں گا انشاءاللہ. انہوں نے کہا میرے دل میں یہ اشعار بنے ہیں کتوں کی طرف سے کہ ان کتے نے کہا کہ نہ میں چونکا، نہ میں بھونکا، نہ میں شور بچاواں، نیکیاں دے سنگ رلیا یارو تے میں بھی بخشیا جاواں گا. حدیث پاک ہے المرء علی دین خلیلہ فلینظر احدکم من یخالل. ہر شخص اپنے گہرے دوست کے دین پر آٹومیٹک ہو جائے گا. مفہوم دیکھتے رہا گہرا دوست کون ہے، بس خود ہی سوچ لیں گہرا دوست کون ہے. یہ دوستی ہٹا کر نیکوں کی دوستی کی طرف آ جائیں، ان کو ہم حقیر نہیں سمجھیں گے، ان سے بدتمیزی نہیں کریں گے، ان کے ساتھ ہماری دوستی نہیں ہوگی، صرف سلام دعا ہوگی. کیسے آہستہ آہستہ رفتار سے اونٹنی چل رہی ہے. اور وہ حضرات آپ کے گرد و پیش دائیں بائیں اور آگے پیچھے تھے کہ جن کے قلوب کو حق تعالی شانہ نے ازل سے اپنی اور اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم محبت عشق کے لیے مخصوص فرمایا تھا. صحابہ رضوان علیہ مجمعین، انصار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اپنے ماسوا کے لیے ان کے دلوں میں کوئی گنجائش نہ چھوڑی تھی. یعنی اللہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس بات سے خوش ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چل رہے ہیں اور ان محبین اور مخلصین کی نگاہیں فرش راہ بنی ہوئی ہیں. جو شخص اپنی شگفتگی اور وارفتگی اور جوش عقیدت اور ولولہ محبت میں اٹھنے کی مہار پکڑنا چاہتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اس کو چھوڑ دو، یہ من جانب اللہ معمور ہے، اللہ سے اونٹنی کے دل میں ڈالیں گے. اب بالآخر اونٹنی بنی نجار جو آپ کے ننیالی قربت دار تھے خود بخود آ کر اس مقام پر بیٹھ گئی جہاں اس وقت مسجد نبوی کا دروازہ ہے. دیکھا کیسے ماشاءاللہ سب کہہ رہے ہیں، مزہ آ رہا ہے. ابھی جو طبا نے خط لکھا تھا وہ پڑھ کے میں نے سنایا آپ کو؟ نہیں سنایا نا، وہ سنانا ہے. ابھی خط نہیں سنایا وہ آپ کو، میں نے صرف یہ سنایا کہ طبا نے خط دیا کہ آپ لوگ 400 علماء یہیں رہنا، گھر بنا کر دیے، 2 منزلہ گھر بنا کر دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے گھر یہ ہے، اور یہ میرا خط دیتے رہنا. وہ آگے خط کا پہلے متن بتاؤں گا پھر کیا ہوگا، خط میں کیا لکھا تھا. مگر آپ ناکہ اونٹنی سے نہ اترے. تصور آدمی کرتا ہے نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اونٹنی پتہ نہیں سفید کیسی، اس کی انداز چلنے کا دھیما دھیما، خیالات میں لپٹ جائے، جھومنا شروع کر دے، اونٹنی کے پیروں کو اپنے آنکھوں سے سمجھ ہی نہیں آتا معاملہ.
کہ اللہ کے کتنے پیارے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، جن کی شفاعت کے بغیر کوئی جنت نہیں جا سکتا، جن کے حوض کوثر سے اللہ تعالیٰ ہاتھ سے پانی پلوائیں گے، جن کے ہاتھ سے حوض کوثر کا پانی پلائیں گے. سبحان اللہ، رحمت للعالمین ہے. کس کی رحمت للعالمین ہے؟ ارحم الراحمین مولا کے رحمت للعالمین ہے، مسلمین کے لیے نہیں، رحمت للعالمین. اور بدبخت ہیں جو ایسے گستاخیاں کرتے ہیں، اپنے آپ کو تباہ کرتے ہیں. اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ تعالیٰ کی کوئی بات سمجھ میں نہ آئے، کبھی زبان کو کھولنا نہیں، برا جملہ نہیں کہنا، اس کو سمجھنے کی فکر کرنا، اپنی عاقبت اور ایمان کو خراب نہ کرنا. اور کچھ سمجھ میں نہ آئے تو روزانہ 2-3 مرتبہ دعا کر لیا کریں ہم لوگ، اے اللہ جو زندگی آپ کو پسند ہے مولا وہ زندگی ہم سب کو عطا فرما، ہر مسلمان کو وہ زندگی عطا فرما. کچھ دیر کے بعد ناکا اٹھی اور حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ کے دروازے پر بیٹھی، اور کچھ دیر کے بعد اٹھ کر پہلی جگہ پر آ کر بیٹھ گئی اور اپنی گردن پھر دوبارہ تصور کریں کہ اونٹنی نے گردن زمین پر ڈال دی اپنی. بنی نجار کو یہ سعادت میسر آئی تو بچہ کی دل کی کلی کھل گئی، اور بچوں نے فوراً اسی وقت اشعار پڑھ لیے کہ ہم بنی نجار کی بچیاں ہیں، یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پڑوسی بنے. محمد کیسے اچھے پڑوسی ہے، یا حبذا محمد من جار، کہ کس قدر عجیب بات ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پڑوسی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بچیوں سے فرمایا تمہیں مجھ سے محبت ہے؟ سب نے عرض کیا کہ ہاں خدا کی قسم یا رسول اللہ ہمیں آپ سے محبت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر سامنے قسم کھائی، خدا کی قسم مجھے بھی تم سے محبت ہے، خدا کی قسم مجھے بھی تم سے محبت ہے، خدا کی قسم مجھے بھی تم سے محبت ہے. اب وہ خط سننا بھائی، اور پھر دوبارہ جگر تھام کر سننا. پھر اس بڑے عالم ربانی کو طبا نے ایک خط دیا اور کہا کہ میرا یہ خط آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی کی خدمت میں اقدس میں پیش کر دینا. اگر زندگی بھر تمہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کا موقع نہ ملے تو اپنی اولاد کو وصیت کر دینا کہ نسل در نسل میرا یہ خط محفوظ رکھیں حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا جائے. یہ کہہ کر بادشاہ وہاں سے چل دیا. وہ خط نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں 1000 سال بعد پیش ہوا. کیسے ہوا اور خط میں کیا لکھا تھا پڑھیے اور سنیے اور عظمت رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کی شان دیکھیے. اب خط سنا رہا ہوں میں جو میں نے پہلی دفعہ کل پڑھا. کم ترین مخلوق طبا اول ہمگری کی طرف سے شفیع المذنبین سید المرسلین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام. اما بعد، اے اللہ کے حبیب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدائش سے 1000 سال پہلے قسمت ہوتی ہے نا. اے اللہ کے حبیب میں آپ پر ایمان لاتا ہوں اور جو کتاب آپ پر نازل ہوگی اس پر بھی ایمان لاتا ہوں اور میں آپ کے دین پر ہوں. بس اگر مجھے آپ کی زیارت کا موقع مل گیا تو بہت اچھا اور غنیمت، اور اگر میں آپ کی زیارت نہ کر سکا تو میری شفاعت فرمانا. شفاعت کا حریص ہونا چاہیے سب کو. اگر آپ کی زیارت نہ کر سکا میری شفاعت فرمانا اور قیامت کے روز مجھے فراموش نہ کرنا، یعنی بلانا نہیں، اور قیامت کے روز مجھے فراموش نہ کرنا. میں آپ کی پہلی امت میں سے ہوں اور آپ کے ساتھ آپ کی آمد سے پہلے ہی بیعت کرتا ہوں. سبحان اللہ، غائبانہ بیعت کر رہے ہیں بادشاہ. کہاں تو اور جو ہے کعبہ شریف کے بارے میں ایسے جملات کہا اور بعض لوگ مایوس ہوتے ہیں کہ ہم اتنے گناہ گار ہیں کیسے معافی ملے گی. کہاں تو منہ سے ناک سے کان سے خون اور بدبو آ رہی ہے، کوئی قریب نہیں آ رہا، اور کہاں توبہ کر لی اسی وقت اور اسی وقت خون بند ہو گیا اور ایسی محبت آئی کہ مدینہ شریف کی سرزمین سے ایسی محبت ہوگی کہ ایسا خط لکھ دیا. آخری لائن بھی سنیے گا ذرا، دوبارہ پڑھوں خط کو. دیکھیں اپنے آپ کو کم ترین لکھ رہا ہے. اپنے آپ کو کم تر سمجھنا یہ آسان نہیں ہوتا. کم ترین مخلوق طبا اول ہمگری کی طرف سے شفیع المذنبین. مٹھاس کتنی ہے شفیع المذنبین. سید المرسلین، کیونکہ جو الفاظ ہیں میں وہی پڑھوں گا نا، ورنہ دل چاہتا ہے رحمت للعالمین بھی کہوں، سید الانبیاء بھی کہوں. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام. اما بعد، اے اللہ کے حبیب میں آپ پر ایمان لاتا ہوں اور جو کتاب آپ پر نازل ہوگی اس پر بھی ایمان لاتا ہوں اور میں آپ کے دین پر ہوں. بس اگر مجھے آپ کی زیارت کا موقع مل گیا تو بہت اچھا اور غنیمت، اور اگر میں آپ کی زیارت نہ کر سکا تو میری شفاعت فرمانا.
اور قیامت کی روز مجھے فراموش نہ کرنا. میں آپ کی پہلی امت میں سے ہوں اور آپ کے ساتھ آپ کی آمد سے پہلے ہی بیعت کرتا ہوں. میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ ایک ہے اور آپ اس کے سچے رسول ہیں. کہاں گئی تلوار, کہاں گئی گن پوائنٹس؟ کیا جملہ تو سوچو ذرا, ایمان تازہ ہو جائے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ ایک ہے اور آپ اس کے سچے رسول ہیں. شاہ یمن کا یہ خط نسلاً بعد نسل ان 400 علماء کے اندر حضور جان کی حیثیت سے محفوظ چلا آیا, یہاں تک کہ 1000 سال سے اوپر کا عرصہ گزر گیا. ان علماء کی اولاد اس کثرت سے بڑھی کہ مدینہ شریف کی آبادی میں کئی گنا اضافہ ہو گیا. یہ خط دست بدست مع وصیت کے اس بڑے عالم ربانی کی اولاد میں سے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچا. آپ نے وہ خط اپنے غلام خاص ابو لیلہ کے تحویل میں دیا رکھا, اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ شریف ہجرت فرمائی, اب سنیے ذرا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری اونٹنی کی نکیل چھوڑ دو, جس گھر میں یہ ٹھہرے گی اور بیٹھ جائے گی وہی میری قیام کا ہوگی. ذرا دیگر کو سامنا ہے بھائی. چنانچہ وہ دو منزلہ مکان جو شاہ یمن طبا نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاطر بنوایا تھا, وہ اس وقت حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ کے تحویل میں تھا. دماغ کیا آپ سوچو تو صحیح, اللہ کی شان کیا ہے. 1000 سال پہلے جو مکان بنایا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹنی کے لیے فرمایا یہ اللہ کی طرف سے معمور ہے, وہ اللہ کے حکم سے بیٹھے گی, اور بیٹھی کہاں؟ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ نے گھر پر آ کر بیٹھی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے 1000 سال سے اوپر جو انہوں نے گھر بنایا تھا طبا نے, اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی جا کر ٹھہر گئی. لوگوں نے ابو لیلہ کو بھیجا کہ جاؤ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو شاہ یمن طبا کا خط دے آؤ. جب ابو لیلہ آج صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دیکھتے ہی فرمایا تو ابو لیلہ ہے. یہ ہے ماشاءاللہ کا تو کوئی ادا نہیں کر سکتا. یہ معجزات ہیں, کسی کو غیب کا علم نہیں ہوتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو حدیث پاک بھی فرمائی نا, علماء سے پوچھ لو, وہ ابھی اللہ کے حکم سے ہوئی. جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نصیحتیں فرمائی ہیں, جینے کا طریقہ سکھایا ہے, یہ ہو نہیں سکتا کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام جو فرمایا وہ آسمان کی عطا نہ ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھتے تو ابو لیلہ ہے. یہ سن کر ابو لیلہ حیران ہو گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں محمد الرسول اللہ ہوں, شاہ یمن کا جو خط تمہارے پاس ہے لاؤ مجھے دے دو. ارے بھائی, اگر کالج یونیورسٹی میں سلیبس میں یہ چیزیں نہیں آتی تو کوئی بات نہیں. ایک دوسرے کو جو کتابیں پوچھ کر مفتی صاحبان سے محبت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم محبت, اللہ کی محبت کی کتابیں جہاں سے لینا ہے لے لیں. ہمارے پاس تو مفت میں ہیں یہاں سے حضرت کی کتابیں, یونیورسٹی میں جا رہی ہیں, کالج میں. ابھی ایک دوست کینیڈا جا رہے تھے, جتنا اس وقت ویٹ کا تھا سسٹم, جتنا ویٹ کی گنجائش تھی کتابیں لے گئے. کوئی جا رہا ہے کہاں, کوئی کارٹون لے جا رہا ہے, کوئی کوئٹہ سے آ رہا ہے, کوئی پشین سے آ رہا ہے, کوئی کہاں سے آ رہا ہے, کوئی سندھی میں لے جا رہا ہے, کوئی پشتو میں, کوئی اردو میں, کوئی انگریزی میں. بڑی کتابیں جو ہمارے پاس چھپی ہیں وہ مفت جا رہی ہیں ماشاءاللہ. اپنے دوستوں میں بیٹھ کر یہ واقعات سنائیں اور ان کے اوپر کوئی دوزخ وزخ کے نعرے مت ماریں, ان پر ان کا رخ بدلیں. آپ کو ثواب کتنا, وہ بھی میرے پاس رکھا ہوا ہے پرچہ, کہ اگر چاہتے ہیں کہ ہم اللہ والے بن جائیں تو اللہ تعالیٰ کے دین کو پھیلاؤ. ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ. حسین قول مان لیے دنیا کے دوسرے چیز جائز چیزوں. احسن قول یہ ہے کہ جو بندے بچھڑے ہوئے اللہ سے اپنا اللہ کی محبت سیکھ کر ان کو اللہ سے ملائے. یہ بزنس کیسا ہے بھائی؟ یہ کیا ہے کہ گٹر لائن میں ان کے ساتھ شریک ہو گئے. اگر ہم الگ جب ہو جائیں گے نا, اب چاہے زنا نہ بھی کریں لیکن ساتھ نہ دیں, چاہے شراب اور ڈرگس یوز نہ بھی کریں لیکن تعداد بھی نہ بڑھائیں, ان کے ساتھ بھی نہ بیٹھیں, تو پوچھیں گے تم پاگل ہو گئے ہو کیا ہے. اس طرح ہوتے 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 سنت کی کتاب دیتے دیتے وہ بھی انشاءاللہ آگے آ جائیں گے. تبلیغ میں لے جائیں ساتھیوں کو. اب اللہ اپنی رحمت سے کوئی عالم بن رہا ہے, کوئی حافظ بن رہا ہے, کوئی مفتی بن رہا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں محمد رسول اللہ ہوں, شاہ یمن کا جو خط تمہارے پاس ہے لاؤ مجھے دو. چنانچہ ابو لیلہ نے وہ خط دے دیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھ کر فرمایا صالح بھائی طبا کو آفرین و شاباش ہو. یہ ہے محبت کا کرشمہ کہ 1000 سال پہلے کا معاملہ ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا دے رہے ہیں صالح بھائی طبا کو آفرین اور شاباش ہو. اللہ تعالیٰ ایک ذرہ محبت عطا فرما دینا, ہو نہیں سکتا کہ ہم گناہ کر لیں, ہو نہیں سکتا.
اللہ تعالیٰ دین کی سمجھ عطا فرمائے تب کام بنتا ہے.